بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے ہمارا آپ کا یہ درس پچھلے بہت دنوں سے جاری ہے، اور اس میں ہم نے آپ نے سلفی دعوت کے اصولوں پر گفتگو کی ہے۔ ہمارے سامنے جو خصوصیت کے ساتھ رسالہ ہے، کتاب ہے، جو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس درس کی بنیادی کتاب ہے، وہ ہے المنہج السلفی عند الشیخ الالبانی، سلفی منہج علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، یعنی سلفی منہج کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ نے جو باتیں اس سے پہلے پڑھی ہیں، وہ آخری بات بدعات سے متعلق تھی، اور پچھلے کئی دروس سے بدعات کے سلسلے میں، بدعات کی معرفت اور پہچان کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے آپ نے بدعات کی پہچان سے متعلق کل 23 قاعدے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کی کتابوں سے، سلف صالحین کی سیرت سے امت کے ائمہ اور علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے، ان میں سے تقریباً 11 قواعد بدعات کی پہچان کے ہم نے پڑھا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو آگے کی بدعتیں ہیں، ان میں سے بدعتوں کی پہچان کے قواعد ہیں، ان میں سے چند قواعد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اسی طرح سے بدعات کو پرکھنے کی، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک اپنی ذمہ داری کی حد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدعات کا مسئلہ امت کے اندر بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جب صحابہ کرام کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، تو آپ نے اس موقع پر یہ بات خصوصیت کے ساتھ اپنے صحابہ کو کہی تھی، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ فیوچر میں، مستقبل میں بہت سارے فرقے دنیا میں وجود میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے دنیا میں۔ ان اختلافات میں کیسے حق کو پہچاننا ہے، کس طرح سے حق پر قائم رہنا ہے، کس طرح سے حق کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا اصول اور ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا 2 جملوں میں۔ ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت اگر تم حق پر رہنا چاہو گے، جب بہت ساری اختلافات اور بہت سارے فرقوں کو تم دیکھو گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقے پر تم گامزن رہنا، کاربند رہنا، مضبوطی سے اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی تھی کتنی مضبوطی کے ساتھ تمہیں اس سنت پر قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات پوزیٹیو، یعنی کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار تم دین میں نئی نئی باتوں سے، بدعات سے بچ کر کے رہنا، چوکنا رہنا۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری اختلافات، فرقے، فتنے، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے دھڑے، گروہ، بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے احزاب دنیا میں جنم لے لیں گے۔ تو اس وقت ہم بہت زیادہ الجھن، پریشانی، بے چینی کا شکار ہو جائیں گے، کون سا راستہ اختیار کریں، حق کیا ہے، تاکہ باطل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ سوچیں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی ہمدردی کے لیے، خیرخواہی کے لیے، نصح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اتنی اہم بات کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ تمہیں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دوسرا جو بڑا کام کرنا ہے وہ ہے نئی نئی باتیں جو دین کے اندر نکالی جائیں گی، جن کو بدعات کہا جاتا ہے، ان سے خبردار، بچ کر کے رہنا۔ اس کے لیے جو جملہ، جو لفظ استعمال کیا وہ ہے وَإِيَّاكُمْ۔ وَإِيَّاكُمْ تحذیر کا لفظ ہے۔ تحذیر کے معنی ہوتے ہیں
ڈرانا، آگاہ کرنا، ایک دم چوکنا کرنا، الرٹ کرنا کہ ایک دم چوکنا ہو جاؤ۔ تو محدثات الامور، دین کے اندر جو نئی باتیں ایجاد کی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، خبردار رہنا اس سے، یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور پھر آپ نے اس کا انجام بھی بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دین کے اندر نئی نئی باتوں سے نہیں بچو گے تو جان لو کہ اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا انجام یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کا فائنل اور حتمی انجام جو ہے وہ جہنم کی طرف ہی لے جانا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدعت سے بچنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بدعت کی پہچان نہ کر سکیں، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت سمجھ لیں تو سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا سنت کو پکڑو اور بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن اگر الٹ جائے کہ آدمی سنت کو بدعت سمجھ لے، بدعت کو سنت سمجھ لے، تو الٹا یہی تو ہوگا کہ سنت کو بدعت سمجھ کر کے چھوڑ دے گا اور بدعت کو سنت سمجھ کر کے پکڑ لے گا اور اس پر چلے گا۔ اور یہ کوئی بہت زیادہ قانونی بات آپ کے سامنے نہیں ذکر کی جا رہی ہے۔ آج دنیا میں اس کے نمونے، اس کی مثالیں بہت واضح طور پر موجود ہیں، اور بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، آ رہی ہیں، آئیں گی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم نے آپ نے اس مسئلے کو بیچ میں اس لیے تھوڑا سا تفصیل سے پڑھنے کے لیے طے کر لیا کیونکہ یہ بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئی تھی کہ انہوں نے تقریباً 7-8 قاعدے بتلائے جس سے بدعت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر سلفی دعوت اور سلفی منہج کی حقیقت ہم پڑھتے ہیں تو کیوں نہ سرسری طور پر ہی صحیح بدعت کی پہچان کے جو اور زیادہ قواعد ہیں، جو زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی کتاب میں خلاصے کے طور پر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے کے ہمارے سامنے کل 12 قواعد آ چکے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ اگر ہم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، احسان ہے خصوصی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بدعات سے بچا رکھا ہے، ہمیں سنت کی راہ پر اللہ نے قائم رکھا ہے، ہم توحید کی راہ پر ہیں، شرک اور خرافات کی راہ سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ ورنہ آج دنیا میں کتنے فرقے ہیں اسلام کے نام لیوا، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہمیں اور آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے ہاں بدعات کی بھرمار ہے، ان کے ہاں شعور ہی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کریں۔ آپ کو کوئی بدعت پر گفتگو کرنے والا نہیں ملے گا، بدعت کی پہچان پر گفتگو کرنے والا نہیں ملے گا، بدعت کی خطرناکی سنگینی پر گفتگو کرنے والا نہیں ملے گا۔ روایتی طور پر وہ خطبہ پڑھ لینا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، یہ روایتی طور پر پڑھنا ایسے ہی اس کا کوئی معنی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ہے کیا محدثات، ہے کیا وہ بدعات، ہے کیا وہ ضلالت، ہے کیا وہ انجام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو بدعات میں ڈوبے ہوئے لوگ، بدعات میں بہت سارے ملوث لوگ، کم یا زیادہ اس میں الجھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ کیا گفتگو کریں گے بدعات کے سلسلے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ ذمہ داری بھی پوری دنیا کے جتنے بھی اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقے ہیں ان میں واحد جماعت اہل حدیث سلفی، جنہیں آپ مختلف صفاتی نام سے جانتے ہیں، انہی کے پاس یہ سرمایہ ہے اور انہی کی بشارت اللہ کے نبی نے دی تھی کہ سارے فرقوں میں، فتنوں میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر قائم رہے گی۔ الحمدللہ وہ قائم تھی، قائم ہے اور آگے بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ذمہ داری آپ ہی کی ہے، جماعت اہل حدیث کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہی کے پاس اصل علم اور سرمایہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھیں اور امت کو بدعات سے آگاہ کریں، ان امت کو سنت کی راہ پر لانے کی کوشش کریں، بدعات کی پہچان لوگوں کو کرائیں تاکہ وہ بچیں اپنے آپ کو بدعات میں ملوث کرنے سے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد سمجھداروں کی، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کی ان مسائل کو پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور خاص طور پر میرے بھائیوں نئی عمر، نئی نسل، ہماری جو امت کی نئی نسل ہے، قوم کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ جنہیں سب سے زیادہ ورغلانے
اور الجھانے کی کوشش باطل پرست ہمیشہ کرتے رہے ہیں، الحمدللہ ان میں بیداری ہے اور ان میں ہوش مندی ہے، فکر مندی ہے، اور وہ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے اس وقت سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی کا سلسلہ ہے، چونکہ ایک تھوڑا سا انقطاع ہو گیا، میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی تمہید کے ساتھ اس مسئلے کو پہلے والی گفتگو سے مربوط کر دی جائے۔ ہمارے سامنے اس وقت 13واں قاعدہ ہے، ہم نے 12 قواعد اس سے پہلے پڑھے ہیں اور یہ 13واں قاعدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ حقیقت میں تفصیلی چیزیں ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نچوڑ اور خلاصہ پیش کرنے میں بھی اتنا وقت جا سکتا ہے تو اس کی تفصیل میں کتنا وقت جائے گا، اور یہ موضوع کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے جسے ہمیں واقعی پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ 13واں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر اور بدعتیں دین میں ہی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بدعتیں ہیں وہ مذمت والی نہیں ہیں، دنیا میں جو بھی آپ نئی چیز ایجاد کریں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم کوئی دین کی مخالفت کر کے کوئی کام نہ کریں، لیکن دین میں نہیں، دنیا میں کوئی بھی ہم نئی چیز ایجاد کریں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دین کے اندر فرماتے ہیں، دین کے اندر جھگڑا، دین کے اندر بحث و تکرار بیجا، ایک ہوتا ہے دلیلوں سے گفتگو کرنا، کسی مسئلے میں اختلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناجائز ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ موقف رکھتے ہیں، پھر ہم آپ کے سامنے وہ دلیل پیش کریں جو ہمارے پاس ہے ہمارے موقف کی، پھر اس کے بعد دونوں دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے اس کے مطابق ہم سب عمل کریں۔ اس مباحثے کو، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، یہ تو مذاکرہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مذاکرہ کہتے ہیں۔ علم شیئر کرنا، علم کے دلائل دہرانا، علم کے مسائل دہرانا، تاکہ دہرانے اور سمجھنے کے بعد وہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ خصومت، جھگڑا جس کو کہتے ہیں، ہٹ دھرمی والا جھگڑا، بلا دلیل زبردستی کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسائل میں بلا وجہ کھودنا کریدنا اسلام کے اندر بدعت ہے۔ دین اسلام میں جھگڑا، بیجا بحث و تکرار، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ابھی آپ کو مثال سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، جیسے اس سے پہلے والے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس قاعدے کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، تو آج بھی جو ہمارے سامنے 13واں قاعدہ ہے، میں مختصر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں، اس کی وضاحت کروں کہ اس میں 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، دین میں جھگڑا تکرار، اس کے اندر یہ بدعت ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز آتی ہے متشابہات کے بارے میں سوال کرنا۔ متشابہات، اب اصل میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تعداد کم ہے، اس کی وجہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع علمی موضوع ہے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ ذوق چاہیے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اصل علم ہے، اس کا حوصلہ جلدی شیطان قائم نہیں ہونے دیتا، اس میں خشکی لگتی ہے، اس کے اندر بے توجہی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے موضوعات جو ہوتے ہیں جس میں ذرا سا زیادہ لذت ملے، زیادہ جس کے اندر کچھ رنگینی ہو، اور اس کے اندر کہہ لیجئے کہ جس کو کہا جاتا ہے سر لگانا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر جس میں لچھے دار باتیں انسان کر سکتا ہے، اس طرح کے موضوعات سے عام طور پر شیطان دلچسپی جلدی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے متشابہات کے بارے میں سوال کرنا، یہ کیا چیز ہے آخر؟ ہم نہیں جانیں گے تو ہو سکتا ہے اسی میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں پڑے ہوئے ہوں، اس لیے بہت ضروری ہے، اور اس بدعت کا مسئلہ انسان کے دین و ایمان سے ہے، اس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ بدعت کا جو چیپٹر ہے، بدعت کا جو ٹاپک ہے، یہ دین کے کس حصے میں آتا ہے؟ فقہی مسائل میں آتا ہے، اخلاقیات میں آتا ہے، سماجیات میں آتا ہے، کس چیز میں آتا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے دنیا میں، اور اسلام کے نام لیواؤں کی بات چل رہی ہے، جو بدعت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بدعت نہ ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جو دین میں نہ ہو اور ہم دین سمجھ کر کے اس کو فالو کر رہے ہوں، اس کی پرواہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے۔
لیکن اس بدعت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے، عقیدے سے۔ اب دنیا کی کسی بھی لائبریری میں اگر آپ داخل ہوں اور آپ کو بدعت کے سلسلے میں کوئی کتاب اگر ڈھونڈ کے نکالنی ہو کہ فلاں کتاب بدعت کے بارے میں ہے، تو آپ پوری لائبریری اگر آپ چھان کے دیکھیں گے کہ اس کو کہاں تلاش کروں، کس موضوع میں یہ تاریخ میں ہے، سیرت میں ہے، سیاسیات میں ہے، معاشیات میں ہے، اخلاق میں ہے، کردار میں ہے، عبادات میں ہے، کس چیز میں ہے، معاملات میں ہے، حقوق میں، تو آپ کو یہ کتاب کہاں ملے گی بدعت سے متعلق؟ جہاں ایمان اور عقیدے کی کتابیں جمع کی گئی ہوں گی نا، رکھی گئی ہوں گی، وہاں آپ کو بدعت کی کتاب ملے گی، کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے، ایمان سے ہے۔ اور بدعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا بالکل اپوزیشن ہے۔ اور سنت کا مطلب صرف اور صرف میرے بھائیو عملی مسائل نہیں، اللہ کے نبی کی پوری سنت جو ہے نا وہی سراپا اسلام ہے۔ اسلام وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ تو پورے طور پر یہ اپوزیشن ہے، پورے طور پر اس کا مخالف ہے جو دین اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ متشابہات اصل میں کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو، جس کا معنی معلوم نہ ہو، جس کے معنی کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بتلایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بتلایا ہے، تو ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جو بتلایا ہے واضح طور پر اللہ کے کلام میں موجود ہے، واضح طور پر نبی کی سنت میں موجود ہے، نبی کے صحابہ نے گفتگو کی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ جو چیزیں نہیں بتلائی ہیں اس میں اپنا دماغ داخل کرنا، اس میں اپنی عقل گھسیڑنا اور اس میں بلا وجہ حجت کرنا، بحث کرنا، آپ اپنی عقل سے جو چیز سمجھتے ہیں اس کو منوانے کی کوشش کرنا، اسی کو کہتے ہیں دین میں جھگڑا، دین میں بحث و تکرار، اور وہ بھی بے دلیل، بلا وجہ۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اس کے مقابل میں ہے محکم۔ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ محکم، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ محکم اصل ہے، اس کے مقابل میں متشابہ، متشابہات۔ اور شاید یہاں پر آپ کے سامنے یہ موضوع آیا ہوگا یا نہیں آیا، یاد نہیں ہے ہمیں۔ سورت آل عمران کی وہ آیت کریمہ شروع ہی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اتارا، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ تو محکم آیتیں کون سی ہیں؟ جس کا معنی، مفہوم، تفسیر، اس کی پوری تفصیل آپ کو ہم کو معلوم ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ متشابہ کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معنی نہیں بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی شروع میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے، الف لام میم۔ اب الف لام میم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی تو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہمیں نہیں بتلایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہمیں نہیں بتلایا، اللہ کے کلام کے اندر نہیں بتلایا گیا، صحابہ کرام کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو جس چیز کا علم نہیں ہے اور نہیں بتلایا گیا ہے، ہمیں اس بارے میں اتنا ہی بولنا کرنا چاہیے جتنا ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے الف لام میم، تو الف لام میم پڑھ لیں، اس کا معنی نہیں بتلایا گیا، کوئی بات نہیں، آگے بڑھ جائیں۔ الف لام میم کا معنی اگر دین پر عمل کرنے کے لیے جاننا ضروری ہوتا تو وہ معنی بھی اللہ تعالی ہمیں بتلاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں بتلایا۔ اور کوئی یہ کہے کہ بھائی جب اس کا معنی جب نہیں معلوم ہے تو قرآن میں اس آیت کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، صاد، نون، قاف وغیرہ ہے نا، تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے حروف رکھے ہیں۔
اب یہ حروف کیوں ہیں اس کا معنی ہمیں نہیں بتلایا گیا، لیکن یہ حروف ہیں قرآن میں، اور جب ہم کہیں گے الف لام میم تو ہم کو 30 نیکی بھی ملے گی۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے قرآن میں رکھنے کا؟ اس کا معنی نہیں بتلایا گیا۔ اس کا قرآن کریم میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی جانچ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو چیز قرآن میں آئی ہے جس کا معنی معلوم ہے اسے مانتے ہیں، جس کا معنی نہیں معلوم ہے اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ بندے کا کیا کام ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا رہے۔ قرآن کریم میں ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، ایسے الف لام میم بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ کل من عند ربنا، دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساری آیتیں ہم معنی اس کا جانتے ہوں تو بھی اور اس کا معنی نہ جانتے ہوں تو بھی وہ سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کئی حکمتیں ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں ابھی اس وقت، لیکن مختصر ایک دو باتیں ذکر کر دوں، بات آئی ہے تو ایک فائدہ تو اس کا کیا ہے کہ ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال، ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، اس میں کھود کھرید تو نہیں کرتے، اس میں اپنی عقل گھسیڑ کر کے کوئی منمانی کوئی معنی نکالنے کی کوشش تو نہیں کرتے، یا معنی نہیں معلوم ہے تو اس کا انکار تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ جانچ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نمبر دو، دوسرا جو اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ بھئی معنی ہم سمجھیں نہ سمجھیں، الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکی کم سے کم ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے رہا ہے ہمیں، کافی ہمارے لیے کہ ہمیں اجر ملے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب کے ان بڑے بڑے ماہرین کو قرآن کریم سے چیلنج کر رہا ہے۔ تم بہت عربی دان ہو، دوسروں کو تم گونگا کہتے ہو اپنی عربی دانی کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں نا، عرب کے لوگ اپنے آپ کو تو عرب کہتے تھے، لیکن اپنے علاوہ ساری دنیا کو کیا کہتے تھے؟ عجم کہتے تھے۔ عجم کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو کہتے ہیں۔ عجمی گونگا، بے زبان، جو بول نہیں سکتا، جس کے پاس اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عرب کے لوگوں کو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اس طرح سے چیلنج کر دیا کہ اس کا کوئی جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو عجمی کہتے تھے عرب کے لوگ، اپنے علاوہ ساری دنیا کو کیا کہتے تھے؟ عجم کہتے تھے۔ اس لیے یہ اصطلاح بن گئی عرب و عجم، یعنی پوری دنیا کو اگر ہم دو کیٹیگری میں اگر بانٹتے ہیں تو دو ہی کیٹیگری بنے گی، ایک عرب ہوگا اور ایک غیر عرب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں کو چیلنج کرنے کے لیے کہ تم بہت عربی جانتے ہو، یہ ہمارا کلام ہے جو ہمارے نبی کے اوپر اتر رہا ہے، ہمارا کلام ہمارے نبی پر اتر رہا ہے، ذرا تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ الف لام میم کا معنی کیا ہوتا ہے، الف لام را کا معنی کیا ہوتا ہے، قاف صرف قاف ہے، قاف اس کا معنی کیا ہوتا ہے، صاد ہے کیا معنی ہے، نون ہے اس کا کیا معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد کیا ہے اس کا معنی، اس کے معنی کیا ہے؟ ساری دنیا حیران۔ ایسے بھی اللہ کے کلام کی ایک چھوٹی سی سورت کے برابر بھی سورت پوری دنیا کے عربی دان نہیں لا سکے، جو عربی زبان میں اتنے ماہر تھے کہ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ اور بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا، ماہرین عربک لٹریچر کے آسمان میں آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھنے والے بھی اس چیلنج کا، اس تحدی کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ایک تیسرا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہ اس سے عرب کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ تم سمجھ لو کہ تمہاری زبان بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ تمہاری عربی زبان میں ہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ الف لام میم کا معنی بتائیے کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتا سکا کوئی معنی۔ تو ایسی چیزوں کو جس کا معنی نہیں معلوم ہے، یا جس کا کوئی ایک معنی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کنفرم نہیں ہوتا، اس کو بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کی یہ جو مثال بات چل رہی بدعت کے بارے میں، 13واں قاعدہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے متشابہات کا سوال کرنا، یعنی جس چیز کا معنی نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں سوال کرنا،
اس کو کھودنا کوریدنا، اپنی عقل ڈال ڈال کر کے بلا وجہ ایران توران کی باتیں کرنا اور لوگوں کو ورغلانے بہکانے کی کوشش کرنا، یا اور آگے بڑھ کر کے یہ کہنا لوگوں سے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کو، یہ دیکھو قرآن سنت کی بات کرنے والوں کو، جو اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا دین والا کہتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لو ان کی کتاب کے اندر ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ دیکھو فلاں چیز کا معنی نہیں معلوم، اس کا معنی نہیں معلوم، اس کا معنی نہیں معلوم، کیا فائدہ اسے دین کو فالو کر کے؟ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے دوسروں کو اسلام سے، قرآن سے نفرت دلانا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات، جو باتیں آپ کے سامنے آئی تفصیل سے۔ ایک مثال آپ پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ ایک سبیغ نامی آدمی تھا، کس نام کا؟ سبیغ نامی آدمی تھا، اس کا قصہ لمبا ہے لیکن مختصر یہاں پر کتاب میں بھی نوٹ ہے اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبیغ جو آدمی تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا، عراقی تھا، یہ عراق کا سبیغ وہاں کا تھا، یہ لوگوں سے متشابہات کے بارے میں پوچھتا تھا کہ بھائی قرآن کریم پڑھتے ہو نا، الف لام میم کا معنی بتلاؤ، الف لام را کا معنی بتلاؤ، یا ایسی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر والعادیات ضبحا، بتائیے عادیات کا معنی کیا ہوتا ہے، فالموریات قدحا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ترجمہ معلوم ہے لیکن کیا مراد ہے؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ لگانے والے، کیا گھوڑوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ کو؟ نہیں آ رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتا تھا کون؟ یہ سبیغ عراقی، سبیغ عراقی۔ یہ صرف اشارہ ہم نے کیا، اور بھی بہت ساری آیتیں پڑھتا تھا، بہت ساری آیتیں، والذاریات ذروا کیا معنی ہے، فالحاملات وقرا کیا معنی ہے اس کا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح کہتا، یعنی ایسی آیتیں جس کا معنی نہیں معلوم ہے یا ایک دم اس کی کھلی تفسیر یا اس کی حقیقت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایسی چیزوں کو لا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا، ان کو ورغلاتا اور قرآن کے بارے میں ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتا۔ یہ کام تھا کس کا؟ سبیغ عراقی کا۔ اب اس سلسلے میں نبی کریم، اس سلسلے میں عمر بن خطاب، بات کی بات ہے، عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایسا آدمی سبیغ نام کا ایک آدمی ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے اس کو بلوایا، پوچھا اسے تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھجور کی گیلی ٹہنیاں منگوائیں تازہ، اور اسے پیٹا، مارا، اسے سخت مارا، اور اس کے بعد سزا دینے کے بعد اسے بصرہ بھیج دیا، اسے بصرہ بھیج دیا۔ بصرہ کے ذمہ دار کو خط لکھا کہ اس آدمی کو کسی آدمی کے پاس بیٹھنے نہیں دینا، لوگ اس کے قریب نہ آئیں اور یہ لوگوں کے قریب نہ جائے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کب تک اپنی حرکت پر قائم رہتا، کب باز آتا ہے، اختصار کے ساتھ ہے، ورنہ 2 سے 3 مرتبہ بن خطاب نے اس کو بلوایا، 2 سے 3 مرتبہ اسے پیٹا، ایک بار اسے مارا، اس کے سر سے خون جاری ہو گیا، اور کہا اب تیرے دماغ سے شیطان نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو بہت زیادہ شبہات کی بات کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر اس طرح کے کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ نہیں میں مان گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہی حرکت کیا، دوسری مرتبہ پھر اس کو بلوایا، عمر بن خطاب نے اسے مارا، تیسری مرتبہ ایسے ہی کیا۔ بہرحال تو بالآخر وہ آخر میں کہنے لگا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں تو مجھے مار ڈالیے، لیکن اس طرح سے مجھے بار بار سزا مت دیجیے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، تمہیں مارنے کی کیا ضرورت؟ بالآخر تیسری مرتبہ عمر بن خطاب نے اسے بھیج دیا بصرہ، اور بصرہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ کسی آدمی کے پاس نہ بیٹھے، یعنی اس کی بدعت لوگوں کے بیچ میں پھیلنے نہ پائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر امام المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہرحال ان کی سیرت تاریخ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اس طرح سے متشابہات کی بات کرنے والے بدعتیوں کو سزا بھی دیتے تھے، اور اس کی بدعت کا شر دوسروں تک نہ پہنچے اس لیے اس کا بائیکاٹ بھی کرتے تھے۔ یہ حالت تھی، اور کوئی ہلکا معمولی بائیکاٹ نہیں تھا، بہت سخت رویہ تھا، ایک دم کوئی اس کے قریب نہ جانے پائے۔
روایت میں کیا ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ اس کو بھیج دیا اور کہا کوئی اس کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے، کہتے فکان بہا کالبعیر الاجرب، بصرہ میں وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے خارش والے اونٹ کو ریوڑ سے، یعنی اونٹوں کے باڑے سے خارش والے اونٹ کو پکڑ کر ایک کنارے الگ تھلگ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اونٹ اس سے ساتھ مطلب ملنا جلنا نہ کر سکے، اس کے پاس آنا جانا نہ کر سکے اور وہ کہیں نہ جا سکے، اس لیے کہ وہ جو جرب ہوتا ہے نا خارش، وہ پھیلتا ہے دوسرے اونٹوں میں بھی۔ تو کالبعیر الاجرب، خارش زدہ اونٹ کی طرح اسے الگ کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی مجلس میں وہ آتا تو فوراً اسے کہا جاتا، اس کے بارے عمر بن خطاب نے کہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے، یعنی سارے لوگ جان گئے کہ اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھے گا۔ بہرحال لوگ اسے الگ تھلگ ہو گئے اور وہاں پر وہ کچھ دنوں تک ایسے ہی الگ تھلگ رکھا گیا اور دھیرے دھیرے بہرحال وہ پورے طور پر سدھر گیا، اس کا دماغ صاف شفاف ہو گیا۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے بتایا کہ سبیغ جس کو آپ نے بھیجا تھا اس کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ اپنی ساری حرکتوں سے باز آ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے جواب لکھا کہ ٹھیک ہے، اب اسے لوگوں کے ساتھ عام طور پر جیسے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی اجازت دے دی جائے۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب خوارج کا فتنہ بہت کھل کر کے جب آیا، یعنی نمایاں ہو گیا خوارج کا فتنہ، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس سے کہا بھائی تمہارا ٹائم آ گیا ہے، اب خوارج ایسے ہی تو شبہات پھیلا پھیلا کر کے امت میں دنگا فتنہ پھیلائے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں معنی دوسرا کچھ نکالتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں معنی کچھ اور نکالتے ہیں، ایسے ہی کر کے امت میں دنگا فساد پھیلایا خارجیوں نے۔ تو خوارج اب یہ جو نئے لوگ آئے ہیں، تمہارا بھی دماغ تو ایسے ہی تھا، تمہارا ٹائم آ گیا ہے، جاؤ ساتھ دو، ان کے ساتھ سو بیٹھو۔ اس طرح سے لوگوں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا لا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، نفعتنی موعظۃ العبد الصالح، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے کی نصیحت مجھے کام آ گئی ہے، مجھے اس سے بڑا نفع ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سزا دی، سمجھایا، مارا پیٹا اور اس طرح سے میری تربیت کی کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا، میرے ذہن میں سارے جراثیم جو خارجیت کے تھے، عقل پرستی کے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے 13واں قاعدہ کہ دین کے اندر جھگڑا، بیجا بحث و تکرار، بیجا اپنی عقل کا گھس بیٹھ کرنا، کھود کرید کرنا، اور جہاں نہیں عقل کی گنجائش نہیں ہے وہاں بھی بلا وجہ اپنی عقل کو ڈال کر کے اپنا کوئی معنی نکالنا یا لوگوں کو شبہے میں ڈالنا کہ یہ دیکھو اس کا معنی نہیں معلوم ہے، اس کا معنی تم سوچو کیا ہو سکتا ہے، تمہارے کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری لاجک کیا کہتے، اس طرح کی باتیں، یہ ہے پہلی چیز۔ اسی سلسلے میں وہ واقعہ بھی ہے جو مشہور واقعہ ہے جو ہم نے بار بار سنا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا، جو یہی متشابہات کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معنی معلوم ہے، صفات کا معنی معلوم ہے، اور صفات اپنے معنی کے اعتبار سے محکم ہیں۔ کیا ہیں؟ محکم ہیں، یعنی اس کی معنی میں کوئی ٹینشن، کوئی بھی الجھن نہیں ہے۔ لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ متشابہ ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، ہم جانتے ہیں اترتا ہے، ہمیں علم ہے اترتا ہے، لیکن کیسے اترتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اترنا یہ محکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ ہے۔ اب اگر یہ کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، جواب ہے ہاں اترتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، سب بیان کر دیا جائے گا۔ تو یہ محکم ہے، اس کے بارے میں جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، سوال کرنا، دلیل مانگنا بالکل درست ہے۔ لیکن اب کیفیت نہیں بتلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے، کیسے آتا ہے۔ اگر کوئی وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی سوال کر لے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے، کیسے کا سوال کرنا یہ متشابہات میں آ جائے گا۔ متشابہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیفیت نہیں بتلائی ہے کیسے اترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں ایمان ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم نے کہا فلاں کی طرح
تو یہی ہے بدعت. یہی کیا ہے؟ بدعت. تو کیفیت جاننے کے لیے کھود کرید کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں متشابہ میں آتا ہے. تو بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیف استوى، کیسے مستوی ہے؟ اللہ عرش پر بلند ہے، کیسے بلند ہے؟ کیفیت پوچھنے لگا وہ. تو حضرت امام مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب دیا تھا نا، الکیف غیر معقول والاستواء منہ غیر مجہول. معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا یہ مجہول نہیں ہے بلکہ معلوم ہے. قرآن میں بتلایا گیا، حدیث سے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند، یہ معلوم ہے. لیکن کیفیت غیر معقول. کیفیت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ معقول نہیں ہے، یعنی ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اللہ نے بتایا نہیں ہے اور ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کا سولوشن، اس کا حل نہیں نکال سکتے. اور کیا کہا؟ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ بلند ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیفیت ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. ایسے یہ بھی کہا والسؤال عنہ بدعۃ، کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. اللہ کے بلند ہونے کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت نہیں ہے، لیکن بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے، کیسے بلند ہوتا ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. فإنی اخاف ان تکون ضالا، انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم گمراہ ہو، یعنی مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو، یعنی بدعت کی راہ پر چلنے والے ہو، اسی لیے اس چیز کا سوال کر رہے ہو. وَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجْ، اور امام مالک نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکالو مجلس سے. فَأُخْرِجَ، تو اسے مجلس سے نکال کر کے باہر کر دیا گیا. تو یہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے کہ متشابہات کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بدعت. اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلند ہے، کس کیفیت میں ہے؟ بدعت. کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے؟ بدعت. تو اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر بدعت کہلاتی ہیں. متشابہات یہ بدعت ہے. ایسے ہی وہ ساری صفات جن کا تذکرہ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. ایسے ہی اس سلسلے کا جو دوسرا ہم نے کہا تھا نا، اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. دوسری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے مسلمانوں کا ایسے مسائل کے ذریعے سے امتحان لینا جو قرآن و سنت میں نہ ہو. قرآن و سنت میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کے بارے میں امتحان لے سکتے ہیں، ہم پوچھ سکتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، دلیل کیا ہے. تو جو کچھ قرآن و سنت میں باتیں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان باتوں کو پوچھ کر امتحان لینا، کسی کا جانچ پڑتال کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھ کر کے امتحان لینا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدعت. اگر کہیں کوئی سوال ایسا کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہیں، مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یہ سوال بدعت کا ہے اور ایسا آدمی بدعتی ہے. اس سلسلے میں کئی ایک باتیں اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، یہاں بھی ہمارے سامنے ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر امتحان لینا یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر امتحان لینا بدعت ہے. کون سا امتحان؟ جو اسلام کے اندر، ایسی چیز کا امتحان جو اسلام میں نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ہم سنت کے ذریعے سے امتحان لیں گے. یعنی کیا مطلب؟ ہم کسی کا بھی امتحان سنت سے لیں گے. وہ سنت کے مطابق بولتا ہے کہ نہیں بولتا، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، سنت کے مطابق دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، سنت کے مطابق حکم دیتا ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق منع کرتا ہے کہ نہیں منع کرتا. اسی ذریعے سے ہم ساری دنیا کا امتحان لے لیں گے. جو سنت کے مطابق ساری چیزیں کر رہا ہوگا وہ حق پر ہے، سنت پر ہے، اسلام پر ہے، اور جو سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے وہ امتحان میں فیل ہے، امتحان میں ناکام ہے. یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال اس طرح کا کرے جو اسلام کے اندر نہ ہو، کوئی آدمی آئے کسی 1-2 ایسے فرقوں کا نام لے
جس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، اور آپ سے کہے کہ آپ کا تعلق اس فرقے سے ہے کہ آپ کا تعلق اس فرقے سے ہے، بھئی فرقہ بندی اسلام میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس فرقے اس فرقے سے کیوں آپ سوال کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہی بدعت۔ آپ کو سوال کرنا تو سوال کیجئے نا کہ آپ اللہ کے نبی کی سنت پر چلتے ہیں یا کسی انسان کے پیچھے چلتے ہیں؟ قرآن کریم کو دین زندگی کا دستور سمجھتے ہیں یا دنیا کی کسی اور کتاب کو زندگی کا دستور سمجھتے ہیں؟ قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں یا کسی کی اپنی لاجک یا کسی اور کی لاجک پر آپ عمل کرتے ہیں؟ یہ سوال کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو چیز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، ایسے فرقوں کا نام، ایسی شخصیات کا نام جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آدمی کہے کہ آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس فرقے سے، اس آدمی سے آپ کا تعلق ہے یا اس آدمی سے اس کا تعلق ہے نا؟ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ سرسری طور پر ہو سکتا ہے ہم آگے کسی موقع پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تیسری بات، اختصار کے ساتھ بات ختم کرنی ہے، تیسری جو چیز کے اندر شامل ہوتی ہے اس یعنی بدعت کے قواعد میں، بدعت کے پہچان کے قواعد میں جو اس 13ویں قاعدے کے اندر جو تیسری بات شامل ہوتی ہے وہ ہے انسان کا تعصب کرنا، انسان کا ایسا تعصب کرنا یا کوئی ایسی نسبت اسلام کے اندر لانا جس کی بنیاد پر امت میں فرقہ بنتا ہو۔ امت میں جس چیز سے فرقہ بنتا ہو، امت ٹکڑے ہوتی ہو، امت میں بکھراؤ پیدا ہوتا ہو، ایسی کوئی بھی تعصب کی چیز لانا، ایسی کوئی نسبت پیدا کرنا اور کسی اسی بنیاد پر لوگوں سے دوستی رکھنا، جو اس کو مانے، اس نسبت کو مانے، اس تعصب کو مانے تو دوست ہے، اور جو اس نسبت کو نہ مانے، اس تعصب کے آپ کا ساتھ نہ دیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ تفصیل میں جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بالکل اختصار کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول صرف پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام دیکھیے کیا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کھڑی کر لے، کوئی ایسا عقیدہ، نظریہ، کوئی بات کھڑی کر لے اور اسی بنیاد پر دوستی رکھے، اسی بنیاد پر دشمنی رکھے۔ ٹھیک ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر کسی شخصیت کو کھڑا کر لے اور اسی شخصیت کی بنیاد پر دوستی رکھے، دشمنی رکھے۔ ایک شخصیت کھڑی کر لے، مثال کے طور پر آج آپ بطور مثال ائمہ اربعہ لے لیجیے، چونکہ ہماری گراؤنڈ سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور کوئی یہ بات کہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ چاروں اماموں میں سے کس کو مانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں میں فلاں کو مانتا ہوں تب تو وہ آپ کو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کم سے کم آپ چاروں میں سے کسی ایک کو تو مانتے ہیں، اور اس لیے آپ حق پر ہیں، اس لیے آپ سے دوستی ہے، اس لیے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ سے لگاؤ ہے، اس لیے کہ آپ ائمہ اربعہ میں سے کسی کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کو نہیں مانتا، اس اعتبار سے کہ اسی کی بات کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤں، سارے اماموں کی طرح، سارے علماء کی طرح، سارے مفسرین کے لیے، سارے محدثین کی طرح سے ہم ان اماموں کو بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر ایک کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم کسی بھی امام کو ان چاروں میں سے یا چاروں کے باہر کسی کو بھی اس طرح سے فالو نہیں کرتے کہ اس کی بات کو نہ چھوڑیں، اسی کی بات کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ ایسا کہہ دیں تو وہ کہے کہ نہیں بھائی آپ سے ہماری دوستی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو آپ تو بے دین ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ آج اس طرح کی مثالیں بہت ساری آپ کو ملیں گی۔ یہ تو اندر کی مثال ہے، بالکل اندر کی مثال۔ اس کے باہر اگر آپ نکلیں گے نا تو صوفی اپنے صوفیہ کا نام لے گا، آپ ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ شارانی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ کیا نام ہے نقشبندی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ چشتی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ قادری کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ شاذلی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ رفاعی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہے کہ نہیں؟ اور اسی بنیاد پر دوستی دشمنی کا پیمانہ بنائے ہوئے ہے۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کا دوست ہے اور آپ اس کے دوست ہیں، اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو دشمنی ہے۔ کس قرآن نے کہا، کس سنت نے کہا کہ یہ دوستی دشمنی کا معیار ہے؟ اس شخصیت کا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے؟ امت کے افراد میں سے ایک فرد ہے،
اگر حق پر ہے تو اللہ کے ہاں اس کا صلہ پائے گا، باطل پر ہے تو اللہ کے ہاں اس کا صلہ پائے گا وہ. لیکن اس سے کیا تعلق ہے کہ میں اس کو مانوں گا تو میں دین پر رہوں گا، نہیں مانوں گا تو دین پر نہیں رہوں گا. مانوں گا تو آپ مجھے دوست سمجھیں گے، نہیں مانیں گے تو آپ مجھے نفرت کریں گے. ایسا کسی بھی شخصیت کو اگر بنا لیا جائے، کھڑا کر لیا جائے، شخصیت کو کھڑا کر لیا جائے، یا کوئی بات، قول یعنی کوئی نظریہ کھڑا کر لیا جائے، جو اس بات کا قائل ہوگا وہ حق پر ہے، جو اس بات کا قائل نہیں ہوگا وہ حق پر نہیں ہے. مثال کے طور پر آج اخوانیوں کو دیکھو، ان کیا ہے، جو دین قائم کرنے کی بات کرے گا وہ حق پر ہے، جو دین قائم کرنے کی بات نہیں کرے گا حق پر نہیں. حاکمیت کا نام دیتے، بولے حاکمیت جو مانتا ہے وہ مسلمان سچا ہے، اور جو حاکمیت نہیں مانتا وہ دین پر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، تفصیلات میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گی بات آگے، یا دوسرے بہت سارے سلسلے سب چل رہے ہیں تو اس میں گفتگو ہوگی. باقاعدہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سید قطب نے، محمد قطب نے، محمد سرور نائب زین العابدین نے، ان اخوانیوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، آج بھی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہی ہے، مسلمان جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پھر سے ایک بار اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آگے کہتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، اس لیے نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں کہ ان میناروں سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں آتی. ایسا ہی بات نہیں ہے، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ کلمہ پڑھانے کی، ایمان کی دعوت دینے کی اس لیے ضروری ہے کیونکہ دنیا میں اسلام کی حکومت قائم نہیں کرتے ہیں. جبکہ ان بیچاروں کے ہاں دور دور تک کہیں توحید کا تذکرہ نہیں ہے، سنت کا تذکرہ نہیں ہے. تو دین کے نام پر حکومت، دین میں حکومت سیاست کا نظام بتلایا گیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. کتاب الامارہ کے نام سے پوری کتاب موجود ہے. تو اسلام کے اندر ساری چیزوں کی تعلیم ہے، ہدایات ہیں. تو سیاست اور حکومت اور نظام مملکت کا بھی الحمدللہ پورا نظام سمجھایا گیا، کیسے اسلامی نظام چلے گا. تو اسلامی سیاست کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ اسلامی سیاست نہیں چاہیے، ان لوگوں کو سیاسی اسلام چاہیے. ان لوگوں کو کون سا اسلام چاہیے؟ سیاسی اسلام. یعنی سیاست اصل ہے، اسلام کو اپنی سیاست کے مطابق ڈھالنے کی بات کرتے ہیں. اسی لیے کبھی توحید کی دعوت نہیں دیتے یہ جو دنیا میں اسلام کا نظام قائم کرنے کی بات کرنے والے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے کوئی بات، کوئی قول، نظریہ قائم کر لے اور اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرے، یا کوئی شخصیت کو کھڑا کر لے اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے باتیں اس سلسلے میں ہیں. ایک آخری بات بالکل ایک جملے میں کہہ دوں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو بلا دلیل بلا بینہ کافر کہہ دینا کہ یہ کافر ہے نا، یا کسی کو کہہ دینا کہ یہ بدعتی ہے، اس طرح کی باتیں کہنا بھی درست نہیں ہے. ایسے ہی کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو کسی کو بری کرنا بھی بدعت ہے بلا دلیل، اور کسی کو ملوث کرنا بھی بدعت ہے بلا دلیل. چاہے کسی کو کافر فاسق کہہ کر کے، بدعتی کہہ کر کے باہر نکالا جائے تو بھی بدعت ہے. اور ایک شخص جو ہے بظاہر جو کچھ بھی اس کی حالت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کو جنتی ہونے کی گواہی دینا، یا اس کے بارے میں شہادت دینا، یا اس کو بری کرنا کہ یہ آدمی جہنم سے بری ہے، اللہ کے عذاب سے بری ہے اور یہ جنت کا مستحق ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی اسی بدعت میں آتی ہیں. یہ متشابہات کے اندر آتی ہیں، متشابہات کے اندر. تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدعات کی معرفت اور پہچان کے ان قواعد کو سمجھنے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سماج میں، ہماری معاشرے میں، ہمارے ملک میں، وطن میں، دنیا میں یہ سارے مسائل موجود ہیں، لیکن افسوس ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. ان مسائل کو بہت گہرائی سے پڑھنے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کو تباہ کرنے والے مسائل ہیں. دیگر جو مسائل ہو سکتا ہے آدمی تھوڑا بہت گنہگار ہو جائے، تھوڑا بہت مجرم ہو جائے، ہے نا، لیکن یہ اگر بگڑ گیا تو ہماری ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں عقیدے اور منہج سے متعلق ان باتوں کو پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.